نور صاحب، مجھے آپ سے یہ تو امید نہیں ہے کہ آپ کو جوتشی ہوں گے یا کچھ ستاروں کا حال بتاتے ہوں گے، پر میرا ایک سوال ہے سادہ سا، عمران خان صاحب کے اچھے دن کب آئیں گے؟ یار وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، ایک سب سے پہلی بات آپ کو سمجھنی چاہیے سر کہ میں اور تم جو دھندا کر رہے ہیں نا، اس میں رونق اس دھندے میں، یہ دکان چلتی اسی وقت ہے جب سچ مچ کی جمہوریت ہو اور سچ مچ کی اپوزیشن جماعت ہو اور وہ ایکٹیو ہو. آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی، مثال کے طور پر مجھے عمران حکومت نے آتے ہی یعنی پل آف کیا تھا سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، آئی واز اے فرسٹ اینکر، لیکن رات گئی بات گئی بھائی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی وہ جن مسائل سے گزر رہے ہیں وہ نہ گزرے. مسائل بڑھتے جا رہے ہیں نا، دیکھیں مسائل بڑھتے اب ان کے اس لیے بکلاک سے ملنے نہیں دیا جاتا، ان کے کیسز کو. میں تو وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن مسائل بڑھنے کے لیے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک طرف خط لکھا جاتا ہے کہ جی آپ تک پہنچ جائے، ایک خط کا مقصد ہوتا ہے کہ عدنان حیدر تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن میں پورے محلے نوں دستے ہاں کہ بھائی نہیں، اتنی غیر سنجیدہ تو اب عمران خان نہیں ہے. یہ بابا یہ ہوا ہے نا، یہ واقعہ ہوا ہے. نہیں، وہ ہم جیسے شرارتی ایک صحافی طرف- پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ سنا ہے آپ نے خط لکھا ہے؟ میرے پیارے بھائی، ہاں. نہیں، جب آپ خود آپ کے ہینڈل سے جس کے اوپر بلو ٹک لگا ہوا ہے کہ میں نے یہ خط لکھا ہے، تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں رہتی نا. ورنہ آپ کا جب صحافیوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کون شخص میرے نام سے کہہ کر بھائی تباہی لکھے چلا جا رہا ہے. اب اس میں یہ کہ یہ بڑا رولر کوسٹر بن جاتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات نہیں ہو گئی تھی ہاں اپنے عمان پشاور امام والی، پر، ہاں پشاور میں، ہاں. اس کے بعد سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا. میں نہایت دیانتداری سے یہ توقع کر رہا تھا. تو ہوا آپ کی نظر میں؟ نہیں ہوا نا، یہی تو میرا سوال الٹ ہو گیا نا. کیوں ہوا؟ اب مجھے اگر اندر کی بات پتا ہو تو بھائی میں باقاعدہ تمہارے سوال سے پہلے میں کون ٹھہرو یار، میں ایکسکلوسیو ہے میرے پاس، میں دے رہا ہوں. کہیں نہ کہیں جو ہے دوسرا بات یہ ہے کہ پھر اس میں کنفیوژن ہے بہت. آپ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان. سر اللہ بھائی، محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں. اب مجھے آئین کی وہ شق بتا دے جو اس ملک کے بقول آپ کے سب سے مقبول ترین جماعت کے سربراہ کو یہ سپیس فراہم کرتی ہے کہ آپ براہ راست فوج کے سربراہ کو خط لکھ کر یہ کہیں کہ صاحب آپ کن لوگوں میں گھر گئے. میری بات سمجھ گئے نا. اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو انتہا پسندی کی جانب یہ مائل ہو رہے ہیں نا، اس سے نقصان میرا اور تمہارا زیادہ ہو رہا ہے. کہ میں اور آپ تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہیں. ہم زیادہ دور نہیں جاتے نا نصر صاحب، 90s سے شروع کرتے ہیں. اس 35 سال میں بینظیر صاحبہ 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ، زرداری صاحب 5 مرتبہ، نواز شریف صاحب 4 مرتبہ. چیزیں وقت کے ان سب سپین کو دیکھا جائے تو چیزیں ڈیولپ ہوتی تھیں، مسائل حل کی جانب بڑھتے تھے، سچویشن ذرا ریلیکس ہوتی تھی. پر عمران خان کی دفعہ تو 1.5 سال 1.5 سال ہو گئے ہیں، چیزیں اسی طرح ٹینس ہیں. وہ پولیٹیکلی ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں، وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوں. تو ہو، لیکن اس میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا، میں خالی صرف ایک فریق پہ ذمہ داری ڈالنا پسند کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں روایت رہی ہے کہ جب آپ کو اقتدار ملے تو آپ کہتے ہیں کہ جی بس ہم فارغ کر لیں، آئندہ اس قابل نہ چھوڑے کہ آئندہ کبھی ہمارا مقابلہ کر سکے. لیکن اس کے بعد ایک سٹیج پر آ کر آتا ہے کہ نہیں یار ذرا، کیونکہ یو نیڈ ٹو ٹینگو نا. اگر جمہوریت کا ڈرامہ رکھنا ہے تو ٹینگو ڈانس ہوتا ہے، تو 2 بندے ہوں گے تو ڈانس ہوگا نا، ورنہ کل ہی ہٹ کے بدل نے کہا جائے تو پاندے رہو. تو مشکل تو یہ جمہوریت نہیں. کوئی اچھے دن نہیں ہے عمران خان کے لیے. فی الحال تو کوئی نہیں نظر آ رہا ہے. بات چیت جو چلی تھی دوبارہ ہوگی. اب وہ یہ کہ فی الحال تو مشکل، اگر یہ خطوط کی میں جو زبان اب استعمال ہو گئی ہے، میں اس میں مجھے مشکل نظر آ رہی ہے.